اے باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہاں اطاعت تو ہے کہ آقا علیہ السلام کو سلائے ہوئے تھے، حضور کو آرام دیے ہوئے تھے، یہاں تو آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہاں اللہ کی اطاعت کیسی ہوئی؟ اللہ کی اطاعت تو نماز کو ٹائم پر وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے مولا یہ مجھے آرام دیے ہوئے تھے، علی مجھے آرام دے رہے تھے، یہ تیری اطاعت نہیں ہے تو اور کس کی اطاعت ہے؟ لہذا سورج کو واپس بھیج دے تاکہ علی اپنے وقت پر نماز پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کو میرے آقا نے کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ بھی آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا کر لی تھی، آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی کیونکہ کام سے گئے ہوئے تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام نے نماز عصر پڑھ لی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آ، میں تیری گود میں سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، علی ادھر آ، تیری گود میں سر رکھ کے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب نماز کا وقت تھا نہیں پوچھا کہ اے علی کیا تو نے نماز عصر پڑھی ہے، نہیں پوچھا، اور نہ ہی حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آقا میری نماز عصر رہتی ہے، اس لیے کہ انہیں ایک لالچ تھا کہ اگر میں کہہ دوں آقا میں نے نماز عصر نہیں پڑھی تو ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام کسی اور کی گود کا انتخاب کر لیتے۔ حضور فرماتے کہ اے علی جاؤ نماز عصر پڑھ لو، تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا اور حضور کسی اور کی گود کا انتخاب کر لیتے۔ تو یہ لالچ تھا، آقا علیہ السلام کو سلائے رکھا، حضور کو آرام دیے رکھا۔ جب سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام اٹھے۔ اب میرے آقا پوچھ رہے ہیں اے علی کیا تو نے نماز عصر پڑھ لی تھی؟ جب نماز عصر کا وقت تھا اس وقت نہیں پوچھا، اور جب نماز عصر کا وقت گزر گیا اس وقت پوچھا علی کیا تو نے نماز عصر پڑھ لی تھی؟ علی المرتضیٰ نے عرض کیا نہیں آقا میں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ علی نماز عصر پڑھ لو۔ مطلب یہ کہ وقت تو گزر چکا تھا، مطلب یہ کہ جا کے قضائی پڑھ لو، جا کے قضا کر لو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ میرے آقا کے چہرے کو تکنے لگ گئے اور زبان حال سے یہ بتا رہے تھے آقا نماز عصر قضا کی ہے میں نے آپ کے آرام کی خاطر، اب میں اس کو قضا کیسے پڑھوں؟ آپ کے آرام پر میں نے قضا کی ہے اور میں اب اس کو ادا ہی پڑھوں گا۔ زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے۔ میرے آقا بھی حضرت علی کی منشا کو جان گئے، منشا یار کو جان گئے، سمجھ گئے کہ اب علی اپنی نماز وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اٹھے، حضور تشریف فرما ہوئے، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے باری تعالیٰ علی تیری اطاعت میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہاں اطاعت تو ہے کہ آقا علیہ السلام کو سلائے ہوئے تھے، حضور کو آرام دیے ہوئے تھے، یہاں تو آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ یہاں اللہ کی اطاعت کیسی ہوئی؟ اللہ کی اطاعت تو نماز کو ٹائم پر وقت پر پڑھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ مومنین کے لیے اپنے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب نماز تو قضا ہوئی پڑی ہے اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں پڑھ لو، قضا ہوگی ہے نماز، تو اب کیا کریں؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یا باری تعالیٰ یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ تو پتہ چلا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے مولا یہ مجھے آرام دیے ہوئے تھے، علی مجھے آرام دے رہے تھے، یہ تیری اطاعت نہیں ہے تو اور کس کی اطاعت ہے؟ تو فرمایا کہ اے باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، لہذا سورج کو واپس بھیج دے تاکہ علی اپنے وقت پر نماز پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس سورج کی طرف اشارہ کیا، سورج اس طرح واپس پلٹا،
صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے رسیوں کے ساتھ کھینچ کر سورج کو لایا جا رہا ہو، اور جب سورج واپس آیا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ان ریت کے ٹیلوں پر دوبارہ ریت کے ٹیلوں پر اسی طرح روشنی آ گئی، ہم نے دوبارہ عصر دیکھی، روشنی آ گئی، سورج اسی طرح عصر کے مقام پر آ گیا۔ ہم نے دیکھا جب سورج اس مقام پر آ گیا، پھر وہاں جا کے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے وقت میں نماز عصر ادا کی، کیونکہ وہ عشق کے مقام پر کھڑے تھے، آقا علیہ السلام کو آرام دیے ہوئے تھے۔ میرے قائد محترم حضور سیدی شیخ الاسلام وہ فرماتے ہیں کہ یہاں میری بات ایک سمجھ میں آئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا تھا تو وہ سورج کہاں تھا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھا۔ ادھر جب حضور نے اشارہ کیا کہ سورج واپس پلٹا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سورج واپس آ جا، تو سورج اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں تھا۔ سورج نے اپنی زبان حال سے کہا ہوگا اے باری تعالیٰ کیا کروں، تیرے محبوب کا بلاوا بھی آ گیا ہے اور ادھر تیرا سجدہ بھی ہے، اب تجھے سجدہ کروں یا تیرے محبوب کے بلاوے پر جاؤں؟ اب سورج کہہ رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ اب میں کیا کروں، تیرا محبوب بھی مجھے بلا رہا ہے اور ادھر تیرا سجدہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ پاک نے یقیناً یہ فرمایا ہوگا کہ اے سورج تو نے دیکھا نہیں ہے علی کو، علی نے میرے محبوب کے آرام کی خاطر نماز قضا کر دی ہے، آرام کی خاطر، ان کے راحت کی خاطر، ان کی آرام کی خاطر اپنی نماز قضا کر دی ہے۔ اے سورج واپس پلٹ جا، سجدے ہوتے رہیں گے، میرے محبوب نے پکارا ہے واپس لوٹ جا، اسی طرح واپس لوٹ جا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر ادا کی، نماز عصر ادا کی، تو صحابہ کرام اس مقام پر کھڑے تھے، اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان کا مرکز و محور آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، دین کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔